اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ۔ ہم پڑھنے لگے ہیں انگلش لٹریچر کا ایک ٹاپک پریفیس ٹو شیکسپیئر بائی سیموئل جانسن۔ سیموئل جانسن ایک انگلش رائٹر تھے جو 18 سینچری میں بہت پرومیننٹ لٹریری فگر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کی رائٹنگز میں پوئٹری، فکشن، مورل ایسیز اور پولیٹیکل پیسز شامل ہیں۔ سیموئل جانسن انگلینڈ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی فیملی ایک پور فیملی تھی، وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سیموئل جانسن کو بچپن سے پڑھائی کا بہت شوق ہوتا ہے، لیکن وہ ایک پور فیملی سے بلونگ کرتے تھے تو ان کے فادر افورڈ نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ کافی انٹیلیجنٹ تھے اور اپنے فادر کی ان کی شاپ پہ ہیلپ بھی کرتے رہتے تھے۔ پھر کافی محنت کی، کچھ پیسہ انہوں نے بنا لیا تو اپنے پیسے کا تیسرا حصہ ہمیشہ وہ چیریٹی میں دے دیتے تھے، وہ غریبوں کی ہیلپ کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک فیمس ورک ہے ڈکشنری آف انگلش لینگویج۔ یہ ورک انہوں نے لکھا تھا 1746 میں۔ انہیں لنڈن کے بک سیلرز نے ہائر کیا تھا ڈکشنری لکھنے کے لیے، اور اسے لکھنے میں تقریباً 3 سال لگ گئے تھے۔ سیموئل جانسن نے شیکسپیئر کے پلیز کو 9 سالوں تک پڑھا تھا اور پھر ان پر کرٹیسائز کیا تھا۔ یہ بہت فیمس ورک ہے سیموئل جانسن کا۔ اسے 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ فرسٹ آف آل شیکسپیئر کی جنرل نیچر ڈسکرائب کی گئی ہے، اس کی اچھائیاں بیان کی گئی ہیں۔ دوسرے پارٹ میں شیکسپیئر کے فالٹس بیان کیے گئے ہیں۔ تیسرے پارٹ میں 3 یونٹیز ہیں۔ یہ یونٹیز کیا ہیں یہ میں آگے بتاتی ہوں۔ سیموئل جانسن نے 9 سالوں تک شیکسپیئر کے پلیز کو پڑھا اور پھر ایک اپنا ورک کریٹ کیا پریفیس ٹو شیکسپیئر کے نام سے، اور اسے 10 اکتوبر 1765 میں پبلش کروایا تھا۔ یہ ٹائم چل رہا تھا اگسٹن ایج کا، یعنی یہ وہ ٹائم تھا جب لوگ اپنے کنٹمپریری رائٹرز کو گلوریفائی نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اولڈ پوئٹس کو زیادہ پڑھتے تھے۔ یعنی اس ٹائم پہ کنٹمپریری رائٹرز کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اولڈ پوئٹس کی ویلیو تھی۔ اب ہم یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک جو پیس آف ورک ہے وہ اچھا ہے یا نہیں ہے؟ اس کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں۔ فرسٹ ون ہے کیا یہ لانگ ٹائم رہنے کے لیے ایبل ہے یا نہیں؟ اس ورک کی ویلیو ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ تیسرا طریقہ ہے کہ اسے اگر دوسرے ورک سے کمپیئر کیا جائے تو اس کی کیا ویلیو بنتی ہے۔ ان سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی پیس آف ورک یا پیس آف لٹریچر اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے۔ جانسن اپنے اس ورک میں ہمیں شیکسپیئر کے پلیز کی کوالٹیز بھی بتاتے ہیں اور ڈیفیکٹس بھی بتاتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کرتے ہیں کوالٹیز کو۔ جانسن ایڈمٹ کرتا ہے کہ شیکسپیئر کے پلیز تو زندگی کی فلسفی کا نام ہے، ان میں لو ہے، لسٹ ہے، اینگر ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں فیس کرتے آئے ہیں۔ وہ انہیں زندگی کا عکاس کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شیکسپیئر پلیز آر مرر آف لائف۔ دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ اس ٹائم پلیز میں یا ٹریجڈی ہوتی تھی یا پھر کامیڈی ہوتی تھی، لیکن شیکسپیئر اپنے پلیز میں ٹریجک کامیڈی یوز کرتے ہیں، وہ دونوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جانسن اس چیز کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ شیکسپیئر کے پلیز ریئلٹی کے بہت قریب ہیں۔ ان کے پلیز ٹریجک انسٹرکشنز دیتے ہیں اور کامیڈی پلیزنٹس بھی دیتے ہیں۔ ان کے پلیز میں نیچرل کامیڈی پائی جاتی ہے۔ اس ٹائم پہ جو ہسٹری کے پلیز ہوا کرتے تھے ان میں یونٹی آف ٹائم میٹر نہیں کرتا تھا۔ یونٹی آف ٹائم مین ایک سین ایک ٹائم پہ کر لیا، پھر تھوڑے ٹائم بعد دوسرا سین کر لیا۔ اسی طرح پلیس بھی میٹر نہیں کرتی تھی اور ایکشنز بھی میٹر نہیں کرتے تھے، بٹ شیکسپیئر اپنے پلیز میں ان تینوں کی کنسسٹنسی کی بات کرتا ہے۔ وہ مینٹین رکھتا ہے کنسسٹنسی، وہ نیچرلنیس کی بات کرتا ہے۔ یعنی جو دوسرے پلیز ہوا کرتے تھے ان میں ٹائم اور پلیس کی کنسسٹنسی نہیں ہوتی تھی، صرف ایکشنز پہ توجہ دی جاتی تھی۔ یعنی وہ لوگ ٹائم اور پلیس کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے تھے، لیکن شیکسپیئر اپنے پلیز میں ٹائم کو بھی امپورٹنس دیتا ہے، ایکشنز کو بھی دیتا ہے اور پلیس کو بھی سیم ویسی ہی ویلیو دیتا ہے۔ یہ وہ کوالٹیز تھیں جو جانسن شیکسپیئر کے پلیز کی بیان کرتا ہے۔ نیکسٹ فالٹس ہیں۔ وہ فالٹس کیا دیکھتا ہے ان میں؟
فرسٹ آف آل وہ کہتا ہے کہ شیکسپیئر کے پلیز کا تو کوئی مورل پرپز ہی نہیں ہے، یعنی اس کے پلیز میں موریلٹی نہیں پائی جاتی، وہ جسٹ آڈینس کو امیوز کرنا چاہتا ہے، بہلانا چاہتا ہے، لیکن انہیں کوئی لیسن نہیں دیتا۔ جب وہ لیسن نہیں دے رہا تو یہ تو جسٹس نہیں ہوا اس کے پلیز کے ساتھ۔ دوسری بات کرتا ہے کہ اس کا جو پلاٹ تھا وہ لوزلی باؤنڈ تھا۔ اس ٹائم پہ پلاٹ کو سول آف ڈرامہ کہا جاتا تھا، یعنی ڈرامے کے لیے پلاٹ اتنا ضروری ہوتا تھا، لیکن اس کا پلاٹ تو لوزلی باؤنڈ تھا، اگر ان میں کوئی مسٹیکس ہو جاتی تھیں تو انہیں ریموو نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ بھی ایک فالٹ تھا اس کے ڈرامے میں۔ تیسری بات کرتا ہے کہ اس کے پلیز کی لینگویج بہت کولڈ ہوتی تھی، ان میں کوئی وارمنیس نہیں ہوتی تھی۔ بعض دفعہ شیکسپیئر نوبل لینگویج کسی ایک عام سے کریکٹر سے یوز کروا لیا کرتا تھا، جس طرح کوئی لوور کریکٹر ہو گیا وہ بھی نوبل لینگویج یوز کر رہا ہوتا تھا۔ بہت سارے سینز میں لینگویج کولڈ ہوتی تھی اور وہ ان سرپرائزنگ ہوتے تھے اور ان میں کوئی پاور نہیں ہوتی تھی۔ پھر کہتا ہے اس کا پلاٹ بہت لمبا ہوتا تھا، لوزلی باؤنڈ بھی ہوتا تھا اور بہت لمبا بھی ہوتا تھا، اور اس میں جو جوکس یوز کیے گئے تھے وہ بھی اچھے نہیں تھے، ان میں کوئی زیادہ کامیڈی نہیں آتی تھی۔ پلے کا جو لیٹر پارٹ ہوتا تھا وہ ہمیشہ نگلیکٹ کر دیا جاتا تھا، اور وہ اپنے پلیز میں ان ایکول ورڈز یوز کرتا تھا۔ یہ سیموئل جانسن اس کے پلیز کے فالٹس بیان کرتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جاتے جاتے لائک بھی کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔